جی جی سیدہ زینب جو ہیں اللہ کے رسول کی نواسی ہیں. جی ہم جب شیعہ مذہب کو پڑھتے ہیں ہمیں ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا شیعہ کتب میں. جی 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 ام جی کلثوم، سیدہ زینب یہ اللہ کے رسول کی 2 نواسیاں ہیں، سیدہ فاطمہ جی کی جی بیٹیاں ہیں. جی کہ جی نہ ان کا ذکر موبائل میں ملتا ہے، ادھر بھی انہوں نے اپنی لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی انہی کو مانتے ہیں ہم. نہ ان کا ذکر چادر کے نیچے لیا، ادھر بھی نہ بی بی زینب ہے نہ ام کلثوم ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی روایتیں نہیں ملتی ہیں ایسی کہ جہاں آپ کو حسن و حسین مل جاتے ہیں، سیدنا علی مل جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ مل جاتی ہیں. یہ ان کا کہیں پہ ذکر نہیں ملتا. اچانک اہل تشیع کو اللہ کے رسول کی نواسیاں کربلا میں یاد آ جاتی ہیں اور دوپٹے چھین کے نعوذ باللہ ان کی ایک طرح کی بے حرمتی اور وہاں سے جی ان جی کے خطبے، اور یعنی عجیب و غریب انہوں نے کیا ان 2 پاک ہستیوں کے ساتھ کہ باقی پوری زندگی میں کہیں نہیں ہے. لیکن کربلا میں بی بی زینب یعنی رونے دھونے کا سامان بنایا انہوں نے. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ سر، اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو پھر میں ایک دفعہ پیچھے سے ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے جی شروع جی کروں. بے شک، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے کیجیے. اگر آپ مجھے جی شیعت جی کا پس منظر بتانے دیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. جی جی سر، شیعہ مذہب کا جو وجود ہے نا سر، میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. لیکن میں یہ پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میری تحقیق ہے. ٹھیک ہے، میری اپنی رائے کبھی بھی تحقیق سے اوپر نہیں ہو سکتی، نہ پیچھے ہو سکتی ہے. اب سر دیکھیں کہ جو یہ جیوز ہیں نا سر، جنہیں ہم یہود کہتے ہیں، یہ لوگ نا بہت ذہین لوگ ہیں. وہ ہوں گے بھی کیوں نہ، منو سلوا کھایا ہوا ہے. تو ہم لوگ تو صرف پلاننگ کرتے ہیں تھوڑی سی، وہ سر اگلی 10 صدیوں کی پلاننگ کرتے ہیں. آپ ان کی پلاننگ چیک کریں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں تھوڑا سا بیک پہ چلا گیا ہوں، معذرت ہے، لیکن یہ بیہائنڈ بتانا بہت نہیں نہیں ضروری ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ایک بہت کانسیپٹ دے سارے دیں. لوگوں کو ہاں شیعہ ایک کانسیپٹ مذہب ہونا کا ضروری وجود کا پتہ ہی نہیں ہے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد اب عیسائیت جو تھی پھیل چکی تھی، تو یہودیت کو سب سے زیادہ مارا تو عیسائیوں نے ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ مارا عیسائیوں نے ہے، دشمنی مسلمانوں سے نکل رہی ہے. اس کی کیا وجہ بھائی؟ یہ تو بات سمجھ نہیں آتی. اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور باقاعدہ عیسائیت پھیلی، رومن امپائرز، ٹھیک ہے، جیسے وہ دقیانوس وغیرہ، یہ ساری جو پوری رومن امپائرز تھیں، یہ لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عیسائیت پھیلی تو اب یہودیت کو تکلیف ہونے لگی کہ ہمیں تو مار پڑ رہی ہے، کیا کریں. تو اگر آپ بائبل کے جو ایکٹس کے چیپٹر ہیں نا، تو اس میں اگر آپ 9 نمبر چیپٹر نکالیں نا، تو اس کا 1 سے لے کے اور 20 تک کی آپ اس کی وہ پڑھیں، آیتیں پڑھیں. اس میں ایک بندہ تھا جس کو وہاں لفظ لکھا ہوا شاؤل، شاؤل، ٹھیک ہے، جس کا نام جو تھا شاؤل، جس کو کہتے تھے سینٹ پال. اب سینٹ پال نے جو تھا وہ کٹر قسم کا یہودی ہے. 1 سے 20 میں اس لیے بول رہا ہوں، یہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں ہے، آپ دیکھیے گا جا کے کہ 1 سے 20 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کٹر یہودی تھا، لیکن اس کو عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کے اس کے اندر انٹر کیا گیا ود اس کے حواری جو تھے. اچھا، اس کو تھوڑا سا مختصر کر دیتے ہیں کہ جی اس نے، اب لوگ کہتے ہیں جی ایک انسان نے سب کچھ کیسے کر دیا. سر فتنہ تو ایک ہی ہوتا ہے اور پوری امت کو لے ڈوبتا ہے. پورے آپ یہ دیکھیں پیچھے اگر انبیاء کے آپ وہ اٹھا لیں تو فتنے تو ایک دو ہی تھے، تو جو پورا یعنی کہ جن پہ قومیں، جن پہ عذاب آئے. تو وہ کیا ہوا کہ عیسائیت کی دھجیاں، مطلب آپ یہ دیکھ لیں عیسائیت کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا، ملٹیپل، آج پتہ نہیں کتنی 500+ تو انجیلیں اویلیبل ہیں، اور ہر دفعہ ہر سال ان کے پاپ جو ہیں وہ جو ہیں اس میں ایڈیشن کر دیتے ہیں. اگر آپ گوگل پہ لکھیں عبداللہ ابن سبا، وہ آپ کو ساری اس کا ویکیپیڈیا دے گا. ویکیپیڈیا دینے کے بعد اینڈ میں لکھے گا لائک سینٹ پال. اب ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بدعہدی کی گئی، میں تھوڑا شارٹ کرتا جا رہا ہوں، بدعہدی کی یہودیوں نے مدینے کے اندر، انہوں نے تو وعدہ یہ کیا تھا نا کہ بھی اگر یہ ہم پہ حملہ کریں گے، یعنی کہ قریش ہم پہ حملہ کریں گے، تو یہودیوں نے کہا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے بدعہدی کی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقتدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو باقاعدہ طور پہ یہودیوں کو مدینے سے باہر نکالا. کچھ کے تو جو روایتیں بتاتی ہیں کہ کچھ کے تو مردوں کو باقاعدہ ان کی گردنیں قلم کرا دیں، بچوں اور بوڑھوں کو چھوڑ کے. تو آپ دیکھیں کہ
چل پڑا سلسلہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی، الحمدللہ فتح مکہ ہوا، معاملات چلتے رہے. آگے دور آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے تو ان کے پیچھے حضرت عمر تھے، کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی. پھر اس ٹائم ہی کچھ فتنے ابھر پڑے. دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے فتنہ ابھرے اس کو ختم کر دو. انہوں نے ان کو ختم کیا. نبوت کے دعوے دار، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہوں گے، کچھ نبوت کے دعوے دار کچھ لوگ ایسے اٹھے تھے. اس کے بعد حضرت ابو بکر کیونکہ ایک چھوٹے سے قبیلے سے تھے، صحیح ہے، تو ان کا بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا ان معاملات سے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، جن سے تو بہت زیادہ تکلیف ہے، یہ شیعہ مذہب کو بہت زیادہ تکلیف ہے. کیونکہ اصل تکلیف تو ہونی ہے، لازمی بات ہے. ایران کے ٹکڑے ہوئے، بیت المقدس آزاد ہوا. اچھا، ابھی میں نے لاسٹ کل ایک ویڈیو ڈالی ہے جس میں میں نے بتایا کہ یکسانیت، یہودیت پلس شیعہ مذہب میں یکسانیت. اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، خیر وہ آؤٹ آف وہ ہو جائے گی تو، لیکن وہ اس جو میں میں نے 12ویں امام پہ آپ نے گفتگو کی ہے، ایک تو میں نے وہ دیکھی ہے، اس نہیں کے سر، بعد کی اس ہے. سے آگے، اچھا اس سے آگے ہوگی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہاں جی. ٹھیک. اچھا چلے، خیر ہم ابھی اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں، پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کو تکلیف ہوئی، معاملات ہوئے، سارا کچھ ہوا. تو اب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہودیوں کے پاس ان کو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک خوف تھا کہ بھئی اگر ہم یہ عمر کے ساتھ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو مارے جائیں گے. اور آپ یقین کریں اللہ نے ان کو عمر نہیں دی. اگر صرف 2 سال عمر مل جاتی نا ان کو، جن کے بارے میں یہ بکواسات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اگر 2 سال اور عمر مل جاتی پوری دنیا میں اسلام ہوتا. اچھا، ان شارٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. آج یہ جس کو اپنا بزرگوار مانتے ہیں ابو لولو فروز، اس کی بھی علیحدہ ایک ہسٹری ہے، وہ لازمی بات ہے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. اچھا، اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے نا، وہ بڑے شریف النفس انسان سارے ہی تھے، مطلب یہ وہ شرمیلے، مطلب جسے کہتے ہیں ایک میانہ روی رکھنے والے انسان تھے، جنگ و جدل والے انسان نہیں تھے. تب ان کو موقع ملا کہ یہ ہے وہ ٹائم. اور پھر قدرتی وہ تھے بنو امیہ سے. اب ان کو یہ پتا تھا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی تو شروع سے چھپکلش ہے، تو اس کا فائدہ اٹھایا. فائدہ اٹھا کے اسی طرح لائک سینٹ پال عبداللہ ابن سبا، ایک یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے انٹر ہو گیا اسلام میں اپنے حواریوں کے ساتھ. مدینے میں پہلے اپنے ہم خیال بنانا شروع کیے. اب ہم خیال کیا تھے، اس کا ورژن کیا تھا؟ اس کا ورژن یہ تھا کہ جی یہ جو دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور کیا وہ واپس آئیں گے تو کیا ہمارے نبی واپس نہیں آئیں گے؟ نہیں نہیں، ہمارے نبی بھی واپس آئیں گے. مطلب ذہن میں شک ڈالنا انہوں نے ڈالا. اس کے بعد جی دیکھو ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، محمد کا وصی علی ہے، علی محمد کا وصی ہے. دوسرا، تیسرا، علی تو خدا کا اوتار ہے. 3 ہو گئے. اس کے بعد دیکھو عثمان کیا کر رہا ہے؟ عثمان تو اپنے اپنوں کو نواز رہا ہے. یہ کون سی خلافت ہوتی ہے؟ وہ تو یہ کر رہا ہے، وہ تو یہ. اب ہوا کیا کہ یہاں ہم خیال بنائے، اس ٹائم کو اتنی تیز ترین کمیونیکیشنز تو ہوتی نہیں تھی. وہاں سے وہ کوفہ چلا گیا. جیسے جیسے خبر ملنا شروع ہوئی، تحریک جنم لیتی ہے. کوئی بھی تحریک ہو، لازمی سی بات ہے اس کو سلو اینڈ اسٹڈی ہی وہ رن ہوتی ہے. اس کے بعد کوفہ چلا گیا، وہ مصر چلا گیا. اب یہ شکایتیں آنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین اس طرح کا یہ معاملہ چل رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں. تو آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی انہوں نے کچھ کیا تو نہیں نا، مطلب جب وہ کچھ کر لیں گے تو پھر دیکھیں گے تم ایسے. مطلب معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے قاصد پہنچا کہ بھی یہ دیکھ لیں گے تو یہ مصر والی سائڈ یہ ان سائڈوں پہ بھی پہنچ گئے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں. آخر انہوں نے کرنا تھا جو کر لیا. اب آج یہ کہتے ہیں، اب دیکھیں مالک اشتر کون تھا؟ مالک اشتر، یہ اب مالک اشتر کو تو ہیرو بناتے ہیں نا سر. یہ مالک اشتر مرزا جہلویوں کا چاچو ہے نا جی. چاچو ان کے بتایا بھی ہوگا. ماموں آپ نے بتائے تو چاچو بھی ہے نا ان کے، چاچو اشتر ان کے تو بڑے حرب آپ یہ عزیز. دیکھ، جی جی. ہاں جی ہاں جی، وہ تو یہ آپ عبدالعزیز اسی میں آپ اس کو شریک سمجھتے ہیں، یہ پوری سازش ہوئی اس وقت سر. سیدنا یہ عثمان کے دور سے آگے. لازمی سی بات ہے، یہ وہ شامل تھا، اور اس کے ساتھ جو بلوائی تھے جو آئے تھے، یہ سارا ان کا کیا. اچھا پھر انہوں نے ہمارے جو بنیادی جی چیز، کیا انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر ہم اسلامی ریاست کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، اس اتحاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ ہم
سیدنا علی علیہ السلام اور ان سے محبت اور شیان علی کے لباس میں آ جائیں اور ان کے بارے میں یہ سارا عقیدہ رکھیں، تو بنیادی جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر انہوں نے وہ کام کیا جیسے کہ وہ پہلے بھی عقیدہ رکھتے تھے، جیسے وسیع رسول کا عقیدہ، پھر جی دوسرے جی جی صحابہ کو نشانہ جیسے بنانا میں اور نے یہ آپ کو سارا۔ بتایا تھا کہ سینٹ ہوں پال نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں خدا کے بیٹے ہیں، خدا کا اتار ہیں، سیم وہی سٹوری دوبارہ دہرائی گئی اور اسلام کے پیٹ میں ایسا چھرا گھونپا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، جو آج ہم شیعت کی شکل میں آپ کے دیکھ رہے ہیں آپ سب نا۔ ہوں اب